آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلوچستان کلچر اینڈ ٹریڈیشن اینڈ نیچرل ریسورسز آف بلوچستان۔ سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بھی صدیوں پرانے قبائلی روایات جن کی نسلوں میں ڈفرینس ہے اور جیوگرافیکل انفلوئنس کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بلوچ لوگ جو بہادری، مہمان نوازی اور اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کے لیے مشہور ہیں، نے ماڈرنائزیشن کے باوجود اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ بلوچستان کی کلچرل آئیڈینٹی یا ثقافتی شناخت جسے بولتے ہیں، اس کی زبان، موسیقی، لباس، خوراک اور سماجی طور طریقوں سے نظر آتی ہے۔ ماڈرنائزیشن کے باوجود بلوچستان کی کلچر اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو اس کی مضبوطی، عزت و وقار اور روایت پسندی کی علامت ہے۔ بلوچستان کلچر اینڈ ٹریڈیشن، سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایتھنک ڈائیورسٹی۔ بنیادی طور پر بلوچ لوگوں کا خطہ، جہاں پشتون، بروہی اور سندھی کمیونٹیز بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں بلوچی، بروی اور پشتو عام بولی جانے والی زبانیں ہیں، جن میں بلوچی سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ان کا روایتی لباس ہے، جس میں مرد ڈھیرا جانا، شلوار قمیض اور پگڑی پہنتے ہیں، جبکہ خواتین کڑھائی شدہ لباس اور بھاری زیورات پہنتے ہیں۔ بلوچی موسیقی میں سروز اور ڈھول شامل ہیں، جبکہ دو چاپی اور لیوا جیسے رقص فیمس ہیں۔ قبائلی نظام پایا جاتا ہے، جہاں سردار یعنی قبائلی سربراہ حکومت اور تنازعات کے حل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلوچ لوگ اپنی گرم جوش مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں اور مہمانوں کو عزت و احترام دیتے ہیں۔ فیسٹیولز میں سیپی میلہ، نوروز اور عید جیسے مذہبی تہوار جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ سجی، قوق اور بلوچی ٹکا مشہور گانوں میں شامل ہے۔ ہینڈی کرافٹس میں ہاتھ سے تیار کردہ کڑھائی، آئینہ ورک اور قالین بافی کے لیے مشہور ہے، جسے زیادہ تر خواتین بناتی ہیں۔ یہاں اسلام ایک ڈومیننٹ مذہب ہے، جو رسم و رواج، قوانین اور معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اب ہم بلوچستان کے نیچرل ریسورسز کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا آتا ہے نیچرل گیس۔ پاکستان میں ڈسکور ہونے والی پہلی قدرتی گیس 1952 میں سوئی، بلوچستان میں ملی۔ بلوچستان آج بھی ملک کی انرجی ضروریات کے لیے ایک اہم گیس سپلائر ہے۔ منرلز، بلوچستان منرل سے مالا مال ہے، جن میں کاپر، گولڈ، سلور، کرومائٹ، ماربل اور آئرن شامل ہیں۔ سینڈک اور ریکارڈک پروجیکٹ عالمی سطح پر بڑے گولڈ اور کاپر کے ذخائر کے لیے مشہور ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں جیسے چمبالانگ اور دبکی میں ہائی کوالٹی کے کول کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جو ملک کے انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ گوادر اور پسنی ایک کروشل رول پلے کرتا ہے پاکستان کے فشنگ انڈسٹری میں، لیکن جدید سہولیات کی کمی کی وجہ سے یہ شعبہ مکمل طور پر ترقی نہیں کر سکا۔ بلوچستان میں مختلف اقسام کے قیمتی پتھر جیسے گرین ماربل، اونکس اور دیگر ریئر سٹونز موجود ہیں، جو عالمی مارکیٹ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ بلوچستان میں آئل اور دیگر ہائیڈرو کاربن ذخائر کی تلاش جاری ہے، جن کی ڈسکوری سے کنٹری کے اکنامی کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کی زمین زرخیز ہے، جہاں گندم، کھجور، زیتون اور دیگر فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ پانی کی کمی اور آؤٹ ڈیٹڈ فارمنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے ایگریکلچرل میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکا۔ کوسٹل ریسورسز اینڈ پورٹس، گوادر پورٹ کو انٹرنیشنل ٹریڈ ہب کی سطح پر ایک اہم تجارتی مرکز بنایا جا رہا ہے، جو پاکستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے درمیان تجارت کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بلوچستان کے کوسٹل ایریاز ٹریڈ اور ٹورزم کے لیے بھی موزوں ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کی کمی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ونڈ اینڈ سولر انرجی، بلوچستان میں ہوا اور سورج کی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے، جو انرجی کرائسس کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اب ہم ان ریسورسز کے چیلنجز اور سلوشنز کے بارے میں دیکھیں گے۔ بلوچستان کے قدرتی وسائل کا لوکل پاپولیشن کو کم فائدہ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔
اگر بلوچستان میں فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوں، یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی ہو، جاب کریشن ہو، پھر بلوچستان ترقی کر سکتا ہے۔ اگر لوکل کمیونٹیز کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں شامل کریں تو اکنامک اور سوشل اسٹیبلٹی قائم رہے گی۔ بلوچستان کے ریسورسز کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔